شوق ہے بولنے کا. یہ بول لیں 2 منٹ یہ بول لیں بھائی, 2 منٹ یہ بولیں. یہ وہی بات دوہرا رہے ہیں, بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جس چیز کو آپ جائز بول رہے ہیں شیخ کفایت بھی اس کو جائز بول رہے ہیں. آپ بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں. شیخ کفایت اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں, آپ اس کو تقلید بول رہے ہیں. یہ اس بحث کو یہاں پہ ختم کریے نا, آگے بڑھیے. جس چیز کو شیخ کفایت نے کہا کہ تقلید ہوتی ہے اس پر بات کریے نا. یہ تو بات ہو گئی بھائی. دیکھو ایک میرے عمر بھائی, ایک تھوڑا سا عمر بھائی ایک بات سمجھیے. ہمارا, آپ حنفی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں. ہمارا اختلاف اس بات کو لے کر کے نہیں ہے کہ عامی آدمی مفتی سے سوال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. حنفی بھی جو عامی ہوتا ہے وہ مفتی سے جا کر کے سوال کرتا ہے, اہل حدیث عامی بھی مفتی سے جا کر کے سوال کرتا ہے. تو عامی کا مفتی سے سوال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ عامی کا مفتی سے سوال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس پر اختلاف. ارے بھائی آپ مجھے نہیں بولنے دے رہے ہو, میں جب بول رہا ہوں بیچ میں آپ وہی بات دوہرا رہے ہو. عامی حنفی ہو یا عامی اہل حدیث ہو, عام آدمی جا کر کے مفتی سے سوال کرتا ہے, اہل حدیث عام آدمی بھی مفتی سے جا کر کے سوال کرتا ہے, حنفی عام آدمی بھی مفتی سے جا کر سوال کرتا ہے. اس پر اختلاف ہے ہی نہیں, اس پر اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس پر آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں نا. حنفی مطلب آپ نے دین کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کو ایک مقلد کا مقام دیا ہے کہ دین کے ہر مسئلے میں آپ امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کریں گے, ان کے مسلک سے باہر نہیں جائیں گے. اصل اختلاف ہمارا اور آپ کا یہ وہ تقلید ہے جس کے بارے میں شیخ کفایت کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے یا بدعت ہے یا بعض صورتوں میں وہ شرک بھی ہو. تو جس تقلید کے بارے میں اختلاف ہے اس پر بات کریے کہ بھائی آپ نے امام ابو حنیفہ کو ایک مقام دے دیا ہے. شیخ کفایت نے کیا کہا کہ التزام ہونا چاہیے, مقلد ہونا چاہیے. آپ نے ایک امام کو دین میں یہ مقام دیا ہے کہ اس کی ہر بات کو لازماً آپ کو تسلیم کرنا ہے. اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ تقلید ہے جس کے بارے میں اہل حدیث اور حنفی کا اختلاف ہے. تو اس تقلید پر بات کریے. ہم بس اتنی گزارش کر رہے ہیں. آپ جو بار بار لے کر کے ائمہ کی عبارت پیش کرنے کی بھی عامی جا کر کے مفتی سے سوال کرے اور مفتی کی تقلید کرے, یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے. ایک عام آدمی مفتی سے سوال کرے گا اور مفتی اس کو جواب دے گا, اس کو مانے گا, اس کے حساب سے وہ عمل کرے گا. تو جو مسئلہ اختلافی نہیں ہے اس پر کیا فائدہ بات کر کے؟ اس پہ بات ہو چکی. شیخ کفایت کہہ رہے ہیں ہم اس کو تقلید نہیں مانتے, آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ تقلید ہے. اتنی بات ہو گئی. اب اس پر آئیے. آپ نے اپنے آپ کو حنفی کہا ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو حنفی کہا ہے. یہ حنفی نسبت جس تقلید کی وجہ سے آپ نے رکھی ہے نا, یہ حنفی نسبت جس تقلید, اتنا بولنے کے باوجود بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اتنا بولنے کے باوجود بھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ نے حنفی نسبت جس تقلید کی بنیاد پر رکھی اس تقلید پر بات کری. دیکھو ایک جملے میں بات سمیٹ دیتا ہوں. آپ نے اپنی نسبت, بھائی دیکھو, آپ نے اپنی حنفی نسبت جس تقلید کی بنیاد پر رکھی ہے, پھر بار بار بیچ میں بول رہے تاکہ عوام کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ نے اپنی حنفی نسبت جس تقلید کی بنیاد پر اختیار کی ہے اس تقلید پر بات کریے. آپ نے اپنی حنفی نسبت جس تقلید کی بنیاد پر رکھی ہے اس تقلید کے بارے میں بات کریں. چلیں دے دیں بھائی, ان کو 1 منٹ دے دیں, بات کر لیں. نکل گئے وہ, ٹھیک ہے. وہ شاید اتنی آسان بات جس کو کئی لوگوں نے سمجھا دیا. ابھی زید بھائی نے تعارف کرایا تھا کہ بھائی کون آدمی ہے بڑا, کوئی مناظر, کوئی یہ ہو. میں تو سمجھا کوئی خاصی عالم ہے, جس لیے میں نے سوال کیا عالم ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. تو انٹری آپ مارتے ہیں مناظر بن کے اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یعنی جو بات میں نہیں کہتا آپ ہماری طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. اور آئے کہ نہیں ابھی, ہو ہے کہ نہیں اس میں؟ نہیں ہے شیخ, نکل گئے وہ, ریموو ہو تو گئے. یہ اس کی وضاحت کر دوں. کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں اس کو تقلید کیوں نہیں بول رہا ہوں. اس کی وجہ, ایک وجہ تو یہ کہ صحابہ نے نہیں کہا اس کا, حالانکہ یہ عمل صحابہ کے دور میں پایا جاتا تھا اور صحابہ نے اس کو جو ہے تقلید نہیں کہا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے, وہی بدعت حسنہ والا معاملہ ہے کہ یہ اس کو تقلید کا ٹائٹل دلوا کے یہ پھر وہ لوگوں کو فارورڈ کر دیں گے اس تقلید پر جو بدعت ہے, حرام ہے, شرک ہے. تو جیسے بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جب کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز بدعت حسنہ ہے تو ان کو دلچسپی ٹائٹل سے نہیں ہے. دلچسپی ایسا نہیں ہے کہ تراویح کا کوئی انکار کر رہا ہے اور یہ بدعت حسنہ بولنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ جب بدعت حسنہ کی کوئی شکل مارکیٹ میں لانچ کر دیں گے تو جو بدعت سیاح ہے جس سے اہل حدیث کو اختلاف ہے اس کو پروسنے میں آسانی ہوگی. یعنی وہ ایک سیڑھی ہے, یعنی بدعت حسنہ سیڑھی ہے, اس سیڑھی کو اتار کے پھر بدعت سیاح کی طرف سب کو لے جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اصطلاح میں نہیں مانتا, بدعت حسنہ اور بدعت سیاح کی اصطلاح نہیں مانتا. اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی نے ایسے بدعت حسنہ کہہ دیا, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اس سے کوئی فتنہ نہیں ہو رہا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں, تو بھی لا مشاہدہ فی الاصطلاح. لیکن لا مشاہدہ فی الاصطلاح وہاں نہیں چلے گا جو اصطلاح فتنہ بن جائے, جو اصطلاح کنفیوژن پیدا کرے.
اب دیکھیں نا کہ ایک عالم صورتحال کو تقلید کہہ دیتا ہے تو یہ وہ اس قول کو پیش کر کے ساری تقلید کو یہ جائز کہنے اور اس کو سند دینے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہم کاؤنٹر کریں گے, ہم ایسی اصطلاح کو نہیں چلنے دیں گے. ما ادى الى الحرام فهو حرام, کہ جو آپ کو حرام کی طرف لے جائے. تو اہل علم, حالانکہ امام شافعی نے بھی بدعت حسنہ کی جو ہے بدعت حسنہ بدعت سیئہ یہ تفریق بڑے بڑے ائمہ نے کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی چند کسی نے کی ہے, اس میں بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں, ہمیں سب کے حوالے پتہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ بدعت حسنہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے سارے علماء کتنے بڑے کیوں نہ ہوں, ہم جس طرح سے بدعت حسنہ بدعت سیئہ میں بدعت حسنہ کی اصطلاح ماننے کے لیے تیار نہیں, یعنی اس کو بدعت کا ٹائٹل دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. گرچہ امام شافعی نے کہا, فلاں نے کہا, انہوں نے کہا, کچھ بڑے بڑے علماء نے کہا اس کو, لیکن ہم نہیں مانتے اس کو. ایسے ہی اس کو تقلید کا نام دینے پر ہم جو ہے بالکل تیار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ لا مشاطہ فی الاصطلاح, اصطلاح پہ جھگڑا کیوں ہے, پھر بدعت حسنہ پہ جھگڑا کیوں ہے. جس وجہ سے بدعت حسنہ کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس کو سیڑھی بنا کے بدعت سیئہ کی طرف جا رہے ہیں, ایسے اس تقلید کو نہیں مانتے کیونکہ اس کو سیڑھی بنا کے وہ جو گندی تقلید ہے, خبیث تقلید ہے, اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اب اسے ڈھڈورا پیٹیں گے نا, ابھی میں کہہ دوں کہ یہ تقلید جائز ہے تو کیا بولیں گے, ہر طرح کی تقلید میں نے جائز کہہ دیا, ابو حنیفہ کی تقلید کو جائز کہہ دیا, اس کو ہم نے منوا لیا. یہ پرابلم ہے. تو جو چیز فتنہ بن جائے, جو اصطلاح امت کو فتنے میں مبتلا کرے, ایسی اصطلاح کو ہم نہیں مانتے. اچھا نہیں, ایک بات تو اصولی طور پہ, ہاں ایک بات اصولی طور پہ یہ بھی واضح ہے نا کہ جو اصطلاح شریعت کی اصطلاح نہیں ہے اس کو ماننے پر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. بھائی بہت ساری اصطلاحات ہیں جو بعد میں اہل علم نے, کیونکہ وہی جو قاعدہ لا مشاطہ فی الاصطلاح, اس کے تحت کسی عمل کے لیے کوئی لفظ اصطلاحی کسی نے اختیار کر لیا ہے, تو آپ کیونکہ وہ شریعت کی اصطلاح نہیں ہے, جیسے کوئی آدمی کہنے میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں بولوں گا, تو ٹھیک ہے بھائی آپ اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ جس عمل کو شریعت نے زکوٰۃ کہا ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے, یا جس عمل کو شریعت نے صلاۃ کہا ہے آپ کو صلاۃ ماننا پڑے گا. شریعت کی طے کردہ اصطلاحات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو اصطلاح شریعت نے نہیں طے کی, مثلا کوئی آدمی کہے بھائی میں صلاۃ کو نماز نہیں کہوں گا, میں صلاۃ کو صلاۃ ہی کہوں گا, تو آپ اس پر لازم نہیں کر سکتے کہ نہیں تم کو نماز بولنا پڑے گا. دیکھو اتنے سارے علماء نے اس کو نماز بولا ہے. بھائی علماء نے نماز بولا ہے اصول کے تحت کہ بھائی ٹھیک ہے, کسی فعل کے لیے کوئی اگر اس لفظ اختیار کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, ٹھیک ہے. اہل علم نے کیونکہ یہ اجازت دی ہے تو کسی نے اگر اختیار کر لیا تو کر لیا, پر کسی بھی صاحب علم نے یہ لازم نہیں کیا کہ میں نے اگر ایک فعل کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی تو آپ کو بھی لازم ماننا پڑے گا. تو یہ تو صرف اصطلاحات کا اختلاف ہے نا, اور اس کی بنیاد مصلحتیں اور مفاسد پر ہوتی ہے. جن لوگوں نے اس عمل کو یعنی عامی کا مفتی سے سوال کرنے کو تقلید کا اصطلاح کہا ہے, ان کے ہاں مصلحتیں اس میں رہی ہوں گی. اب شیخ کفایت کیونکہ اس کے کچھ مفاسد بتا رہے ہیں تو ان کے نزدیک اس عمل کے لیے یعنی عامی کے مفتی سے سوال کرنے کے لیے اس کے لیے تقلید کی اصطلاح مناسب نہیں, کیونکہ اس کے کچھ مفاسد ہیں. تو اگر کسی مفسدہ کے تحت, دیکھیں بہت مرتبہ ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور جیسے شریعت کے جو احکام ہیں اور شریعت کے جو قوانین ہیں ان کو بعض علماء کہتے ہیں کہ اصول اور فروع دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, کہ بعض چیزوں کو اصول کہہ دیا جاتا ہے جو عقیدے سے اور ایمان سے متعلق ہے, اور بعض چیزوں کو جو عمل وغیرہ سے متعلق ہے ان کو فروع کہہ دیا جاتا ہے. اب اہل علم کیا اصلاً یہ اصطلاح اہل سنت کے علماء نے اس کو ایجاد نہیں کیا, معتزلہ کی طرف سے یہ اصطلاح, لیکن کیونکہ اب ایک اصطلاحی معنی معروف ہو گیا تو بعد کے بہت سارے علماء نے اس شریعت میں اصول اور فروع کچھ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر لیا. لیکن بہت سارے اہل علم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصطلاح مناسب نہیں ہے, کہ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تقسیم مناسب نہیں ہے دین میں اصول اور فروع, کیونکہ فروع لفظ میں ایک ہلکا پن ہے. تو جب ہم کسی عمل کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فروعی ہے تو اس سے گویا کہ ایک اس کے ہلکے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے. اب نماز جیسی چیز کو آپ کہہ دیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے تو اس کے ہلکے ہونے کا تصور آتا ہے, تو انہوں نے اس اصطلاح کو پسند نہیں کیا. اور اب کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں کیونکہ اہل علم نے اصول اور فروع یہ لفظ اصطلاح استعمال کی تو سب پر لازم ہے کہ وہ اس کو مانے. جو چیز شریعت کی اصطلاح نہیں ہے, اہل علم نے جس کو ایجاد کیا ہے, ان کو ماننا کسی پر لازم نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو عمل پہ جس پہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی عامی مفتی سے سوال کر لے, اس کو ہم تقلید نہیں کہتے. آئی پلس پر آفیشیل ہمارا موقف یہی ہے, وہ بہت سارے علماء اس کو تقلید کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ کہیں ہم اس کو پسند نہیں کرتے اس اصطلاح کو. باقی رہا مسئلہ اس کے حکم کا, تو حکم تو بہت واضح, ہم کہہ رہے ہیں بھائی مفتی عامی تو مفتی سے ہی سوال کرے گا, یہ بھی کہہ رہے ہیں عامی مفتی سوال کرے گا. مسئلہ یہ کہ ہمارا حنفیوں سے اختلاف اس پر ہے ہی نہیں, احناف سے ہمارا اختلاف اس پر نہیں ہے کہ عامی مفتی, ہم کیا حنفیوں پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تم عامی ہو کر کے خود اجتہاد کیوں نہیں کرتے, جا کر کے مفتی سے سوال کیوں کرتے ہو.
ہم بھی کہتے ہیں کہ عام اجتہاد نہیں کرے گا بھائی. کیا اہل حدیث کا اس پر اختلاف ہے حناف سے کہ اہل حدیث کہتے ہیں عامی کو اجتہاد کرنا چاہیے اور حناف کہتے ہیں نہیں عامی جا کر کے مفتی سے سوال کرے گا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے نہیں, یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ عام اجتہاد کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم بھی کہتے ہیں عام اجتہاد نہیں کرے گا اور حنفی بھی کہتے ہیں عام اجتہاد نہیں کرے گا. اہل حدیث عامی بھی جا کر کے مفتی سے سوال کرتا ہے, حنفی عامی بھی جا کر کے مفتی سے سوال کرتا ہے. اختلاف اس پر ہے ہی نہیں. اختلاف اس پر ہے اپنے آپ جب حنفی کہتے ہیں, حنفی مطلب آپ نے امام ابو حنیفہ کو دین میں یہ مقام دیا ہے کہ ان کی ہر بات آپ کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینی ہے, تقلید کرنی ہے اور ان کے ہر قول کو لازم ماننا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. ہم بھائی سے بار بار یہ کہہ رہے تھے, پھر سے آئیں گے ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس تقلید پر بات کرو جو تقلید ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافی ہے. یہ حنفیت والی تقلید, شافعیت والی تقلید, حنبلیت والی تقلید, مالکیت والی تقلید, اس تقلید پر بات کرو. باقی یہ مسئلہ کہ مفتی سوال کرے گا, مفتی سے عامی سوال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ تو مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں. اس پر کیوں بحث کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں؟ جی جی پرابلم یہ ہے نا, جی جی یہ جانتے ہیں کہ اس تقلید پر بات کریں گے تو ہماری بات نہیں چلنے والی ہے. بالکل بدعتی جانتے ہیں کہ بدعت سیاح پہ بحث کریں گے تو ہماری بدعت نہیں چلنے والی ہے, اس لیے وہ ساری بحث بدعت حسنہ پر لے آتے ہیں. اب جیسے ہی میلاد کا موسم آئے گا تو کیا کریں گے لوگ, یہ بدعت سیاح پر نہیں آئیں گے ڈسکشن کرنے, وہ بدعت حسنہ, قرآن میں زیر زبر آ گیا, تراویح آ گئی, آزاد عرفانی آ گئی, یہ ساری جو بدعت حسنہ کی بحث کرتے ہیں تاکہ مقدمہ کمزور کر دیں, یعنی لوگوں کو ذہن میں بٹھا دیں کہ ہاں یہ اہل حدیث بھی دیکھو بدعت کی شکل مانتے ہیں. جیسا بھی کسی بندے نے, یعنی اتنا بولنے کے باوجود بھی ایک بندہ لکھ رہا ہے کہ میں تقلید کو جائز بول دیا. اتنا احتیاط کرنے کے باوجود بھی شرم نہیں آتی ہے کہ کہتا تقلید جائز بول دیا. تو وجہ یہ ہے کہ اصطلاح کو نہ ماننے کی وجہ یہ کیونکہ اس اصطلاح کو آپ ایک فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کرو, اس کا مس یوز کر رہے ہو آپ. تو جیسے بدعت حسنہ اچھے علماء نے استعمال کیا ہے, معتبر علماء نے استعمال کیا ہے, لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی بھی اہل حدیث بدعت حسنہ کی اصطلاح کو سکو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ بڑے بڑے ائمہ نے اس کو استعمال کیا, بدعت حسنہ کی تعبیر استعمال کی ہے, اور وہ جس معنی میں اس کو جائز کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یقیناً وہ چیز, وہ شرعی چیزیں جو قرآن و حدیث میں ہے اس کا عمل کرنا جائز ہے. ہمارا اختلاف ہے کہ بھائی ہم اس کو بدعت حسنہ کا ٹائٹل نہیں دیتے کیونکہ بدعت حسنہ کا ٹائٹل دے کے آپ ادھر لے جانا چاہتے ہو. ایسے مقلدین کا مسئلہ ہے, وہ کبھی بھی شرک یا تقلید پر بحث نہیں کریں گے, بلکہ الٹا متن کرے رہے ہم کو تو گالی دے دیا, مشرک بول دیا. کبھی بھی حرام والی تقلید پر ڈسکشن نہیں کریں گے, کبھی بھی بدعت والی تقلید پر بات نہیں کریں گے. وہ جائیں گے اس چوتھی شکل میں جس کو علماء جائز کہتے ہیں. ابن تیمیہ کا قول پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس تقلید کو جائز کہا, اور کون سی تقلید کر رہے ہیں؟ ابو حنیفہ کی تقلید کو لے جائیں گے. اس کو تو ابن تیمیہ نے شرک کہا اور کہا ہوئے مرتد ہے, واجب القتل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس تقلید کو, جس مقلد کو واجب القتل کہا ہے, اور یہ اس دوسرا حوالہ دے کے اور ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہو گے انہوں نے تقلید کو مان لیا ہے. تو یہ جب کنفیوژن آپ پھیلاؤ گے تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ چیز درست نہیں ہے, ہم اس کو تقلید جو ہے نہیں مان سکتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں اس کو جب صحابہ کا, جیسے شیخ سرفراز نے وضاحت کیا کہ یہ کوئی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے, کوئی حدیث کی اصطلاح نہیں ہے, حتیٰ کہ صحابہ نے بھی جو ہے وہ نہیں کہا. اور ایک نقطہ میں واضح کر دوں پھر ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں کہ وہ بیچ میں یہ کہنا چاہے کہ تقلید کے جواز پر امت کا اتفاق نہیں, نہ تقلید کے جواز پر اتفاق ہے اور نہ جو چوتھی شکل ہے اس کو تقلید کا نام دینے پر اتفاق ہے. یہ امام ابن حزم کا ایک قول ہے, دیکھیے وہ کہتے ہیں وَقَبُولُ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ لَيْسَ تَقْلِيدًا, کہ امت نے جس بات پر اجماع کیا ہے اس کو ماننا تقلید ہے ہی نہیں. اچھا یہ بھی مقلدین میں دلچسپ اختلاف ہے کہ کیا تقلید ہے کیا تقلید نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں کہ کوئی اسلام پہلا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تقلید نہیں مانتا. ارے ان کی تقلیدی کتابیں میں گھس کے تو دیکھو کتنا بڑا طوفان برپا ہے کہ کیا تقلید ہے کیا نہیں ہے. تو کہ ابن حزم کہہ رہے ہیں کہ وَقَبُولُ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ لَيْسَ تَقْلِيدًا, کہ جس کی قبول کرنے پر امت اجماع کر لے وہ تقلید نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَن يُسَمِّيهِ تَقْلِيدًا, یہ دیکھیں نقطہ, یہ ابن حزم کیا کہہ رہے ہیں, کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو تقلید کا نام دے. یہ اصطلاحات کا اختلاف ہے, یہ جو اختلاف ہے نا اصطلاحات کا, یہ جو پہلی لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن حزم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو تقلید نہیں بول سکتے. اور آگے کہتے ہیں لِأَنَّ ذَلِكَ تَلْبِيسٌ وَإِشْكَالٌ وَمَجْزُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ, یہ پوائنٹ ہے. ابن حزم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تلبیس کا ٹائٹل نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ تلبیس ہے, اشکال ہے, حق و باطل کو گڈمڈ کرنا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اس اصطلاح کو نہیں چلنے دیتے. وہی ابن حزم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقلید بول کے گڈمڈ, حق و باطل کو گڈمڈ کرے, جیسے بریلوی بدعت حسنہ بدعت سیئہ بول کے سب کو گڈمڈ کر دیا, ایسے مقلدین اس تقلید کو ہر چیز کو تقلید کا نام دے کے ساری باتیں گڈمڈ کر دیا. وہی ابن حزم مرمت کر, ابن حزم کا یہ سوٹا ہے, یہ ان کا ڈنڈا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تلبیس و اشکال
مجد الحق بالباطل. آگے کہتے ہیں لأن التقلید علی الحقیقت انما هو قبول ما قاله قائل دون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر برہان. کہتے ہیں ریئل میں تقلید ہوا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ بغیر دلیل کے کوئی بات کہہ دے اس کو مان لو. حقیقت میں یہی تقلید ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ابن حزم. کہتے ہیں هذا هو الذي اجمعت الامه على تسمیته تقلیدا. یہی وہ چیز ہے جس کو تقلید نام دینے پر امت نے اجماع کیا ہے. یہ امام ابن حزم کی پوری گفتگو چل رہی ہے ٹائٹل پہ چل رہی ہے کہ کس کو تقلید کہیں گے کس کو تقلید نہیں کہیں گے. تقلید کی وضاحت ہو رہی ہے. آپ اس کو تعریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعریف کر رہے ہیں اور کس کو تقلید کہیں گے کس کو نہیں کہیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ هذا هو الذي اجمعت الامه على تسمیته تقلیدا. یہی وہ چیز ہے جس کو تقلید کہنے پر امت نے اجماع کیا ہے. تو امت کا اجماع اس بات پر نہیں ہے جو چوتھی شکل ہے کہ اس کو تقلید ماننے پر امت کا اجماع ہو گیا. نہیں اجماع ہوا امت کا. ابن حزم نہیں مان رہے اس کو تقلید. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے نیچے بھی ایک تعریف ہے ایک اور امام وہ بھی اس کو تقلید نہیں ماننے نا. بالکل نہیں ماننے تقلید. بہت سارے اہل علم ہیں جو چوتھی شکل جس کو بہت سارے علماء تقلید کا نام دیتے ہیں ایسے علماء ہیں کہ اس کو تقلید نہیں مانتے. اس کو تقلید کا ٹائٹل دینے پر کوئی اجماع نہیں ہوا. نہ اس کے جواز پر اجماع ہے لیکن اس کو تقلید کا ٹائٹل دینے پر کوئی اجماع نہیں ہوا. یہ ابن حزم نہیں ماننے. ابن حزم کہہ رہے ہیں کہ اجماع اس تقلید پر ہے جو بغیر دلیل کے بات کہہ دی گئی اور اس کو سب کو منوایا جا رہا ہے. اس کو تقلید بولنے پر سب کا اتفاق ہے. لیکن اجماع کو آپ تقلید بولتے ہیں دوسری چیزوں کو تقلید بولتے ہیں. تو ایسے ہر چیز کو تقلید بولنے پر کوئی اتفاق نہیں ہے. جی اچھا کفایت بھائی یہ جو احناف علماء جو ہیں وہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مفتی سے عامی کا سوال کرنا جو ہے تقلید نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں تو ان کو اس کا ادراک ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید ہے تو تقلید ابو حنیفہ کہاں رہ گئی. تو گویا وہ اصطلاح پھر مفتی کے مقلد ہو گئے. بھئی اگر عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید ہے حقیقت میں تو حقیقت میں ویسے تو تعویل جہاز نکلنے پھر آپ گویا مفتی کے مقلد ہوئے. تو اسی لیے ان کے علماء بھی اعتراض کرتے ہیں اس بات سے کہ اس کو تقلید کہا جائے. یعنی کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ یہ خالی اہل حدیث کہہ رہے ہیں یا ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے. ان کے علماء بھی بچنا چاہتے ہیں لفظ تقلید سے کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا. اسی لیے میں ان بھائی سے بار بار یہ کہہ رہا تھا جی وہ بھائی سے اسی لیے میں بار بار بول رہا تھا کہ آپ جس نسبت سے اپنے آپ کو حنفی لکھ رہے ہیں اس والی تقلید کی بات کر رہی ہے نا. آپ کو ہم اسٹریم میں اس لیے لیتے کہ آپ نے نام کیا کہ حنفی لکھا ہوا تھا. تو جس نسبت سے آپ نے اپنے آپ کو حنفی لکھا ہے اس تقلید پر بات کریے نا. اس تقلید پر کیوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. یہ بھائی اگر ابھی بھی سن رہے ہیں نا ہم پھر اگلے منگل کو 11 بجے آپ کا انتظار کریں گے. لیکن بات اس تقلید پر ہوگی جس تقلید کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں. یا پھر بات اس پر ہوگی کہ یہ جو مفتی کا عامی کا مفتی سے سوال کرنا ہے یہ تقلید کہنا اس کو لازم ہے کہ نہیں لازم ہے. ان دو میں سے کسی ایک موضوع پر بات کر لیں. یا تو آپ آئیں اور ثابت کریں کہ نہیں اس کو تقلید کہنا ضروری ہے اور جو تقلید نہیں کہہ رہا ہے وہ غلطی پر ہے کوئی گناہ کر رہا ہے وہ یا تو یہ ثابت کر دیں یا پھر اس بحث کو چھوڑ دیں کیونکہ اختلاف تو صرف اس کے تقلید بولنے نہیں بولنے پر ہے. اس کے جواز پر اختلاف نہیں ہے. اور اس پر آ کر کے بات کریں کہ یہ جو آپ نے اپنے آپ کو حنفی لکھا ہوا ہے حنفیت والی تقلید جس کی بنیاد پر آپ جس تقلید کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں وہ تقلید صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے وہ اس پر آ کر کے آپ بات کریں. اگلے منگل کو پھر انتظار کریں گے. جی شیخ میں شروع کرتا ہوں شرک سے پھر حرام پہ آتا ہوں پھر بدعت پہ پھر لغوی اطلاق پہ اور نیچے سے شروع کرتے ہیں. یہ لوگ وہاں سے شروع کرتے ہیں نیچے سے. ارے جہاں سے میں نے شروعات کیا شرک وہاں سے بات کروں گا. پچھلی اسٹریم میں ایک بھائی صاحب آئے تھے وہ اتفاق کر گئے کہ بھئی تو شرک ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو آئے آپ ایسے بھی اتفاق کر کے اترو اس کو شرک پہ بات کر لو حرام پہ بات کر لو بدعت پہ بات کر لو. اگر پھر یہ سب مسئلہ حل ہو جاتا پھر آؤ اس پہ. تو جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف جو نام دینے کا ہے اس کی وجہ سے. اور ان کے بڑے بڑے ابھی دیکھیے ان کے ایک بہت بڑے عالم ہے ارشد بھائی ہیں تو ذرا اس کو دکھائیں. ایک لنک میں نے دیا ہے. ان کے بہت بڑے عالم ہیں ابن ابی العز جو سلفی عقیدے کے حامل تھے جن کی کتاب ہے نا العقیدہ الطحاویہ. تو انہوں نے مقلدین کے رد پر ایک کتاب لکھی بالخصوص مقلدین ابی حنیفہ. بڑی پیاری. اور نام کیا دیا ہے تقلید نام نہیں دیا الاتباع نام دیا ہے. اس کتاب کا نام الاتباع دیا ہے. اس کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں ذرا اس کو چلا سکتے ہیں ارشد بھائی کوئی ہیں آپ پہ ایڈمن. تو بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے اس پر بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس کو آپ تقلید کا نام نہیں دے سکتے. جیسے اور نیچے آئیے تو اور نیچے آئیے اس کو اس پیج کو اور نیچے کیجئے اور نیچے کیجئے اور نیچے ہاں چلتے جائیے اس سے اور نیچے اور نیچے اور نیچے. ایک منٹ اوپر ایک منٹ ہاں اور اوپر بس ارے چل
ہاں یہ ابن ابل عز کا حوالہ ہے, وہاں نام ان کا لکھا ہوا. اچھا یہاں بھی رک جائے, ایک اور حوالہ ہے, اس کو بھی رک دیے. دیکھیے یہ امام ابو عبداللہ ابن خواز منداد ہے, مالکی عالم ہے, بہت بڑے عالم ہے بھی. یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ التقلید معناہ فی شرع الرجوع الی قول لا حجت لقائل. یہ دیکھیے کیسا اختلاف ہے مقلدین کے یہاں. یہ کہتے ہیں کہ حجت جس قول پر نہیں اسی کا نام تقلید کہتے ہیں. وہذا ممنوع منہ فی الشریعہ, یہ شریعت میں ممنوع ہے. والاتباع ما ثبت علیہ حجہ, جس کی جو چیز دلیل سے ثابت ہوگی وہ کیا ہے, وہ چیز اتباع ہے. تو یہ فرق کر رہے ہیں. آگے تھوڑا سا بڑھائیے. امام ابن ابی العز کا ایک قول یہاں لکھا ہوا, ذرا اس کو دکھائیے. بس یہ آ گیا ان کا قول. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ قَلَّدَهُ فِي مَا تَبَيَّنَ لَهُ فِيهِ الدَّلِيلُ موافق له, کہ اگر کسی نے اپنے امام کی تقلید کر رہا ہے کوئی امام, اور اس کے لیے دلیل واضح ہو چکی ہے, یعنی اس قول کی دلیل اس کی واضح ہو چکی, پھر اس دلیل کی بنا پر وہ بات لے رہا ہے, کہتے فَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَقْلِيدٍ بل یکون فی ذلک متبعا للدلیل, تو وہ شخص مقلد نہیں ہوگا بلکہ متبع ہوگا. اب دیکھیے تقلید کا ٹائٹل چھین لیں کہ نہیں چھین لیں. یعنی امام ابو حنیفہ ہی کی یا کسی کی بھی کوئی تقلید کر رہا ہے, لیکن وہ دلیل کے ساتھ, یعنی دلیل بات آ گئی وہاں پہ, اور دلیل کے ساتھ وہ مطمئن ہو گیا. اب ابو حنیفہ کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ماننا ہے, وہ دلیل اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے, اس وجہ سے مان رہا ہے, تو کہہ رہے نہیں, اس کو آپ تقلید نہیں بول سکتے. فلیس ذلک بتقلید بل یکون فی ذلک متبعا للدلیل, وہ مقلد نہیں ہوگا, دلیل کا متبع ہوگا. تو ایسی بہت ساری شکلیں جہاں خود مقلدین سمجھا رہے ایک دوسرے کو, بھئی یہ تقلید نہیں, یہ تقلید نہیں, یہ تقلید نہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بھئی اس بر صغیر میں بھئی یہاں تقلید بول دیا, بس سب کچھ تقلید ہے, اے ٹو زیڈ تقلید ہے, سب کچھ تقلید ہے. بحث مناظرے میں آئیں گے تو سب کچھ تقلید ہے, یعنی ہر چیز کے لوگ مقلد بنا دیں گے. حتیٰ کہ کہیں گے کہ ایک شخص جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ تقلید نہ کرے. حالانکہ والدین اگر بتاتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے تو وہ شہادت ہے, وہ اجتہاد ہے ہی نہیں. کوئی ماں اجتہاد کر کے بولتی ہے کہ میرا بیٹا ہے, نہیں, وہ شہادت ہے, شہادت کو ماننا تقلید ہے ہی نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.